بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ فمن اضطر، پس کوئی بے اختیار ہو جائے، غیر باغ، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ زیادتی کرنے والا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ آیات مذکورہ میں 4 چیزوں کو حرام قرار دینے کے بعد حکم استثنائی اور حالت اضطراری کا ذکر ہے۔ حالت اضطراری کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر حرام کھانے پر مجبور کرے اور نہ کھانے کی صورت میں جان کو خطرہ ہو۔ تو ان 2 صورتوں میں مذکورہ بالا حرام چیزوں کا کھانا بقدر ضرورت جائز ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں، وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ لَهَا سَبَبَانِ أَحَدُهُمَا الْجُوعُ الشَّدِيدُ وَالثَّانِي إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى تَنَاوُلِهِ، كذا فی تفسیر الکبیر۔ اور حالت اضطراری 2 شرطوں کے ساتھ یہ حرام چیزیں کھانے کی گنجائش ہے۔ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ غیر باغ، مطلب جان بچانا مقصود ہو، کھانے کی لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ اور شرط نمبر 2 یہ ہے کہ ولا عاد، مطلب اتنی مقدار میں کھائے جو جان بچانے کے لیے کافی ہو، ضرورت سے زیادہ مت کھائے۔ فقہی قواعد پر مشتمل ایک کتاب ہے المجلہ، مجلۃ الاحکام العدلیہ، صفحہ نمبر 18، مادہ نمبر 21 میں قانون ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات الممنوعات، ضرورت ممنوعات کو مباح قرار دیتی ہے، اور اسے قانون کا مستدل غیر باغن ہے۔ اور دوسرا قانون مادہ نمبر 22، الضرورات تقدر بقدرها، یا یہ قانون بھی موجود ہے کہ الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، اس کا مستنبط اور مستخرج ولا عاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت ممنوعات کا استعمال مباح ہو جاتا ہے، لیکن استعمال ضرورت کی مقدار ہوگی، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ لہذا جن کو اپنے ہلاکت کا خطرہ ہو تو اللہ رب العالمین مضطر اور مجبور شخص کے لیے حرمت کا حکم اٹھا دیتے ہیں، جبکہ کھانے والے کو
حرام چیز کی خواہش نہ ہو، کیونکہ خواہش کا نام اضطرار نہیں ہے۔ خواہش اور اضطرار میں فرق ہے۔ اضطرار کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے اور خواہشات کا تعلق دیگر امور کے ساتھ ہے۔ مثلا خدا نخواستہ اگر کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ یہ کہے کہ یہ کام میں نے حالت اضطراری میں کیا ہے، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے، یہ حالت اضطراری نہیں ہے۔ کوئی بندہ جماع کے طلب و چاہت سے نہیں مرتا۔ الاضطرار لا يكون الا بخوف النفس ولا اضطرار في الجماع۔ اور فلا اسم علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر حرام ہی ہے، مگر اضطرار کی وجہ سے استعمال حرام سے گناہ معاف کر دیا گیا۔ اب حلال ہو جانے اور گناہ معاف کر دینے میں فرق ہے، لہذا استثناء کے بعد فلا اسم علیہ کا اضافہ فرمایا کہ گناہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے، لیکن ضرورت کے تحت مستر کے لیے ضرورت کے تحت وہ معاف کر دیا، گناہ معاف کر دیا۔ اب ایک وہاں ہونا مسئلۃ مہمہ، یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے کہ حالت اضطرار میں حرام چیزوں کا استعمال بطور دوا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں، فقہا کا قول ہے کہ 5 شرائط درجہ ذیل 5 شرائط کے ساتھ حرام و ناپاک دوا کا استعمال خواہ کھانے میں ہو یا خارج استعمال میں ہو بے اتفاق امت جائز ہے۔ 5 شرائط کیا ہے؟ شرط نمبر 1 حالت اضطرار میں ہو، یعنی جان کو خطرہ ہو۔ شرط نمبر 2 کہ کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو۔ شرط نمبر 3 اس دوا سے مرض کا ازالہ عادتاً یقینی طور پر ہو۔ شرط نمبر 4 اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ شرط نمبر 5 قدر ضرورت سے زائد اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو مذکورہ 5 شرائط کا خیال رکھتے ہوئے حرام چیزوں کا استعمال بطور دوا جائز ہوگا۔ ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ متعلق کہ غیر اضطراری حالت میں عام علاج کے لیے بطور دوا حرام چیزوں کا استعمال کیسا ہے؟ تو متقدمین فقہا کا اس حوالے سے اختلاف ہے۔ اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ حالت اضطرار کے بغیر اور وہ 5 شرائط کے بغیر حرام دوا کا استعمال ناجائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے، قضا فی البخاری۔ لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں جو جواز کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ عرنیین جو ہوا تھا، مدینہ منورہ میں کچھ دیہات گاؤں والے آئے تھے، اب وہ ہوا موافق نہیں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشربوا من ابوالها والبانها، ان کو اونٹ کے دودھ اور پیشاب پلا دو۔ اب واقعہ عرنیین سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حرام چیزوں سے علاج جائز ہے، لیکن ظاہر ہے موجودہ زمانے میں حرام اور ناپاک دواؤں کی کثرت ہے، اور اس کثرت بھی ہے اور عوامی کمزوری بھی ہے۔ عوام کی کمزوری پر اگر نظر رکھا جائے
تو اس شرط کے ساتھ متاخرین فقہا نے اجازت دی کہ کوئی حلال اور پاک دوا اس مرض کے لیے کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو، تو غیر استحرار حالت میں حرام دوا کا استعمال مرخص ہے، رخصت ہے، عزیمت بھی نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو کچھ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا اور لیتے ہیں اس پر تھوڑے پیسے، اولئک یہی لوگ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت اور باتیں نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن، کلام الرحمت رحمت کی باتیں، ولا یزکیہم اور نہ پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیات مذکورہ میں یہود کے علماء رؤسا کے بارے میں یہ نازل ہے۔ یہود چونکہ کتمان حق اور اللہ کے نازل کردہ فرامین احکامات کو چھپانے کے مرض میں مبتلا تھے اور بہت زیادہ مبتلا تھے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان الذین یکتمون ما انزلنا ما انزل اللہ کی مضمون کا دوبارہ اعادہ فرمایا۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرت اور عذاب مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم علی النار پس وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر، ذالک بأن اللہ یہ اسی وجہ سے، بأن اللہ تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نزل الکتاب نازل کیا ہے کتاب کو، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے کتاب میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وہ بڑے دور کے خلاف ورزی میں ہے۔ خلاصہ یہ ان کا ان آیتوں میں، اور بلکہ آیاتوں سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص مال کے لالچ میں حکم شرعی کو بدل لے تو جو مال وہ کھا رہا ہے حرام، گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہے، آگ، لہذا یہ دین فروشی بہت خطرناک مرض ہے اور بہت خطرناک ہے۔ دنیا میں اگرچہ محسوس نہیں ہوتی لیکن آخرت میں مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی شکل اختیار کرے گا۔ اللہم احفظنا من الشرور والفتن ما ظہر منها وما بطن۔